اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں کچھ دن پہلے اس کے تعلق سے بتایا تھا میگزین میں کہ یہ وال اسٹریٹ اور بیسک انسٹنکٹ کے زمانے میں بہت خوبصورت تھا بول کے، لیکن یہ اپنے خود جو کنفیشن میں بتا رہا ہے کہ مجھے سیکس گیو می کینسر، یعنی میں جب محبت کیا عورتوں سے ضرورت سے زیادہ ناجائز، یعنی سیکس جو ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ ناجائز، اس نے اس کو جو ہے کینسر کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ سیلیبریٹی ہے امریکہ کا۔ دوسرا سیلیبریٹی مائیکل جیکسن، سب جانتے ہیں، وہ پلس کھا کے مر گیا، وہ بھی سیلیبریٹی تھا۔ وہ اس کی زندگی میں بھی خوشحالی نہیں تھی، لیکن نام مشہور تھا، پیسہ تھا۔ اس کی بیٹی 15 سال کی ہے، جو اس نے کسی سے جو ہے خرید لیا تھا، اس کو کہہ دیا تھا، اور اس کی ماں کہہ دی تھی کہ میں پھر اس سے نہیں ملوں گی۔ تمام زندگی کی دیکھ بھال، پیرس نام ہے لڑکی کا، 15 سال کی، اس کی ہی جو ہے دیکھ بھال مائیکل جیکسن کرے گا۔ لیکن اب کیونکہ مائیکل جیکسن مر گیا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے باپ کو مارنے والے یہ جو پروگرام کر رہے تھے وہی ہے، وہ اس کا ایک خیال ہے۔ ابھی اس کا ایک مہینے میں آگے جا کے کانسرٹ تھا 15 سال کی بچی کا، جبکہ انہیں سیم بلڈ کی بھی نہیں ہے، لیکن فیمس ہونے کی وجہ سے گانے کے لیے اس کو بلا لیے کانسرٹ کے لیے۔ تو اب مائیکل جیکسن کے فیملی والے نہیں چاہتے تھے کہ اس کی جو حقیقی ماں ہے اس سے ملے۔ وہ ملنا چاہ رہی تھی، شاید تھوڑا جو ہے ڈپریشن آ گیا اور اس نے ہاتھ کاٹ لیا۔ یہ ماں باپ کی تربیت اچھی نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک حقیقت سیلیبریٹیز کے سامنے آئی۔ دوسری جیا خان، جو گجنی میں اور نشب میں اور ہاؤس فل میں کام کیا تھا، اس کو بھی مینٹلی کوئی خواہش تھی دنیا میں۔ انسان کے پاس ڈپریشن اور فراسٹریشن، یعنی وہ مایوس جب ہو جاتا ہے تو آدمی خودکشی کو تیار ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے، اور خود بخود جو ہے خودکشی کر لیتا ہے اور جہنم ڈائریکٹ چلے جائے گا۔ اب میں ایک مثال دوں انسانوں کو کہ اگر آپ پلین پکڑنا چاہ رہے ہیں انڈیا کا، امریکہ نیو یارک ایئرپورٹ سے، JFK سے، تو آپ کو انڈیا کے پلین وہ بھی میک شور کرنا پڑے گا کون سے جو ہے آپ کے گیٹ پر ہے۔ وہ اگر 27 پہ ہے تو آپ 27 کے گیٹ پہ جانا پڑے گا جہاں انڈیا جانے والا پلین ہوگا۔ اگر آپ ہماخہ سے بولے نہیں سب پلین اڑ رہے ہیں، ساری دنیا ادھر ادھر جا رہی ہے، میں جو ہے دوسرے میں بڑھ جاؤں تو جاپان کے بڑھ جائیں گے تو آپ جاپان جائیں گے، منزل مقصود پر نہیں جائیں گے۔ یہ ایک پلین کا واقعہ ہو گیا۔ دوسرا، اسٹیشن جا رہے ہیں آپ ریلوے، وہاں نیو یارک میں ہے آپ، اور جو ہے آپ کو بروکلن جانا ہے مڈ ٹاؤن سے، آپ بروکلن کی ٹرین لیں گے، نہیں میں ہماخہ سے جو ہے کوئنس کی لے لوں گا، آپ پھر صحیح بامنزل جو مقصد بنا کے وقت پہ جانا ہے یا جو کام سے آپ نکلے تھے وہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بروکلن کی ٹرین نہیں پکڑے۔ وہ اسی طرح بس کا بھی رہے گا۔ اگر میں بولوں کہ میں مڈ ٹاؤن میں ہوں، مجھے ڈاؤن ٹاؤن کی بس جانی ہے، پکڑنی ہے، اور میں ڈاؤن ٹاؤن کے بجائے ہماخہ سے اپ ٹاؤن کی پکڑ لیا، یہ غرور تکبر انسان کا سیم ہے۔ آج انسان کو سمجھ میں نہیں دے رہا، جہنم سب کے لیے ہے، پکی ہے وہ۔ اب جو آدمی اسمارٹ ہے، اپنی منزل لینے والا ہے، اس کو جنت کا راستہ میں بتا رہا ہوں، گائیڈ کے طور پہ رہبری کر رہا ہوں بغیر پیسے کے۔ تمہارے پاس ٹائم لے رہا ہوں، مگر تمہارے کو ٹائم کا بھی اجر دے رہا اللہ تعالیٰ۔ تم اتنے کاہل ہو مسلمانوں، اب میں کیا بتاؤں تم کو، تم لوگ سو رہے ہیں جیسے یہودی کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودی بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے چابیاں دی فلاں شہر کے، تم جاؤ اور کھلو، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے امتیوں نے کہا تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے۔ اتنے کاہل مسلمان آج کے ہیں، لعنت ہے آج مسلمان کے اوپر۔ مسلمان اتنا گئے گزرا ہو گیا کہ جو ہے طارق جمیل صاحب کا ایک بیان میں سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے سب کو تبلیغ میں نکلو۔ میں تو کہتا ہوں ان مسلمانوں کو طارق جمیل صاحب جیسے لوگ جگائیں، بتائیں کہ اسٹیج پر جب لیڈر آتا ہے، نواز شریف ہو یا کوئی شریف ہو جو نام کا شریف ہے، آئے گا اللہ کے ایک بھی سورے کا
ترجمہ نہیں کر سکے گا. ایک بھی اللہ کی آخرت یاد دلانے والا اسٹیج پر نہیں آئے گا. حماقتی، غرور والا، تکبر والا پاکستانی لیڈر مسلمان، بنگلہ دیش کا مسلمان لیڈر ایسا ہی ہے، انڈیا کا بھی مسلمان لیڈر ایسے ہی گندی باتیں کرنے کے لیے لیڈر بنے ہیں. کوئی نہیں دلائے گا اللہ کی آخرت کا اشارہ. جنت کی طبیعت بنانے کے لیے کوئی نہیں بولے گا تم کو. تو طارق جمیل صاحب، ان سے کہو حدیث کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے پاس میں ایک حدیث پہلی دفعہ سنا، جبکہ میں زندگی 27 سال سے اسی میں گزار رہا ہوں، لیکن یہ حدیث میں نہیں سنا. یہ جو دشمن اسلام کہتا ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیسے والی عورت سے شادی کیے، دینی ماں سے ہمارے، وہ آگے جا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں دیکھنا چاہتا. 9 آپ کے پاس خواتین تھی، ان کے ساتھ بیلنس کے ساتھ زندگی گزاری، کوئی بھی طلاق نہیں لیا تھا. یہاں امریکہ کے اندر آپ آ کے دیکھ لیں، $250 لکھا ہوا ہوگا طلاق دلاتا ہوں میں، بلکہ وکیل اپنا جو ہے یہاں پر ایک بینر لگائے گا سب وے کے اندر، ٹرینوں کے اندر، انہیں اپنا جو ہے ایک ایڈ دے گا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 جو ہے خواتین کے ساتھ، دینی ماؤں کے ساتھ زندگی گزاری، اور 2 مہینے آپ بھوکے رہے، فاقہ رہے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. چاہے تو آپ میراکلز بتا کے ایک جو ہے بچڑے کو آپ جو ہے پھر سے زندہ کیے تھے، اور آپ بتائے کہ ایک چکی کا آٹا پھر سے قیامت تک چلتا اگر سے وہ اٹھا کے نہیں دیکھتے. تو ایسا نبی جو معجزوں کے لیے آیا، آپ کی زندگی خود معجزہ ہے، آپ کا نام 24 گھنٹے لیا جاتا ہے، آپ معجزہ ہے. آپ اس سے بڑی حقیقت سمجھتے ہیں یہ شیعہ اور یہ احمدی. ان کو نہیں پتہ یہود و نصارہ صرف اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے، یہ اندھے بہرے ہیں، گونگے ہیں، چھوڑ دو ان کو. تو طارق جمیل صاحب ان کو بتاؤ، لیڈروں کو، کوئی لیڈر اللہ کی اور اللہ کے دین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی بات نہیں کرے گا آ کے. یہ خالی جو ہے تم کو میں یہ دلا دوں گا، وہ تو کیا دلاتا؟ تیرے کو تو قائد اعظم دلائے سوئے وہ ملک، تو کیا دلاتا؟ اللہ کی طرف سے تجھے ملا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایک یہ پروفیسر ہے کوئی حسن، وہ کہتا ہے قائد اعظم کیا نہیں، علامہ اقبال بہت بڑے اسکالر تھے، لیکن ان کا یقین عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ رہے ملک کے نہیں تھا بولتا، اور ان کا یاجوج ماجوج پہ نہیں تھا بولتا. تو کیا علامہ اقبال قرآن نہیں پڑھے؟ بڑی عزت تھی علامہ اقبال کی میرے دل میں، مگر یہ بات میرے دل میں کجی کر گئی. میں سوچا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے جب مر گیا انسان کا صرف اچھی بولو ان کے اندر کی جو تھی وہ سب لے کے گئے انہوں ساتھ. اب انہوں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، قرآن کی بات کو انکار کریں گے، یاجوج ماجوج دنیا میں نہیں آئیں گے، یہ انکار کریں گے. تو اب یہ حماقت بتانا چاہ رہا حسن پروفیسر. اس طرح سے آج کا جو ہے فتنہ پیدا ہو گیا، تشدد بڑھ رہا کیوں؟ اسی وجہ سے. اب تو افریقہ کے اندر کون ہے یہ بھی بغیر دیکھے انسان کو مار دے رہے. کل ایسا ہی وقت انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں آ جائے گا اگر سے تم اللہ کی طرف انسانوں کو نہیں بلاؤ گے. تو لیڈر سے لے کے ایک معمولی جو ہے بنڈی پہ جو میوہ بیچتا ہے وہ بھی نکلے اللہ کی طرف بلائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.